السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام شیخ عبدالرحمٰن، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل انٹیوشن۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ محمد انس صدیقی صاحب۔ السلام علیکم صدیقی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام شیخ صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک، ہمارا حج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور مسلمان جو ہے وہ حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ جائیں گے، ساتھ میں قربانی بھی ہے۔ تو ٹاپک ہم نے حج کا لیا ہے کیونکہ حج کا موسم ہے۔ دنیا سے، پوری دنیا سے جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی دنیا کے کونے میں مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو حیثیت دی ہے، جو صاحب استطاعت ہیں، وہ خانہ کعبہ میں حج کرنے آتے ہیں، طواف کرنے آتے ہیں۔ تو صدیقی صاحب، آج میں آپ سے کوئی مناسک حج پہ میں بات نہیں کروں گا، مسائل پہ میں بات نہیں کروں گا، ہم اس پہرائے میں بات کریں گے کہ جو مسلمان، پوری دنیا سے مسلمان خانہ کعبہ میں جو طواف کرنے آتے ہیں اور ایک لباس پہن کر آتے ہیں جس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، تو اس کے پیچھے اسلام کا جو اتنا ایک خوبصورت تہوار ہے، یا اس کو ہم ایونٹ، یا جو بھی ہم سادہ سا نام دیں، تو اس کے پیچھے حکمت اس کی کیا ہے، کیا فلسفہ ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ بتائیں۔ اس حوالے سے اگر آپ غور کریں تو تمام مذاہب کے اندر اس قسم کے تہوار یا اس قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں جس کے اندر وہ جو ہے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ اچھا، اسلام کا خاصہ یہ ہے کہ اسلام کا جو ایونٹ ہے، یہ حج کا جو یہ دورانیہ آتا ہے، اس میں دو قوتوں کا بنیادی طور پہ مظاہرہ ہوتا ہے۔ ایک تو قوت کا اور دوسرا یونٹی، اتحاد کا۔ قوت یعنی کہ افراد کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے کہہ لیں، یا قوت جو ہے وہ برادرہڈ کے اعتبار سے کہہ لیں۔ ہر رنگ و نسل کا انسان حج کے لیے آتا ہے، اور وہ بغیر کسی جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کے، بغیر کسی ریسزم کے ایک ساتھ جو ہے وہ مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اسلام میں جو ایک لوگوں نے غلط العوام یا لوگوں نے ایک بات پھیلائی ہوئی ہے کہ فرقہ واریت ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مسلمان نہیں مانتا، یا ادھر کا پاکستان کا مسلمان الگ ہے، ہندوستان کا مسلمان الگ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حج یہ جو پورے سال جو اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں نا، ان کو توڑنے کے لیے ایک روحانی ایونٹ خدا کی طرف سے، اسی لیے اس کی فرضیت ہے۔ آپ غور کریں، اس کی فرضیت ہے۔ کہنے کو مطلب کہے کہ میں تو جا رہا ہوں، ایک زیارت ہے اور زیارت کو فرضیت کی حیثیت دی گئی، اس کے پیچھے بہت بڑی لاجک یہ ہے کہ پورے سال جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کھڑے ہوتے ہیں، جو خرافات لوگ کھڑی کرتے ہیں اسلام کے خلاف، ان کا جو زوم ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے، کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس سطح پہ مسلمان ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں ایک ہی طرح۔ اچھا، اور ان کو آرگنائز کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ خود اپنی ول سے کر رہے ہیں، بلکہ اپنے مال خرچ کر کے وہ آتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ حج کی بنیاد، اور یہ بہت خوبصورت آپ نے نقطہ بتایا، اور بڑا ایک خوبصورت سا منظر ہوتا ہے جس میں ابھی ہم نے ڈسکشن کی کہ سب ایک لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں جس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ ہاں، جیسے کوئی فورس ہو، جیسے کوئی فوج ہو، کوئی منظم ہو، ایک نظام ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی ادارے میں چلے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ ایک ہی طرح کے بال کٹے ہوئے ہیں، ایک ہی طرح کے لباس پہنے ہوئے ہیں، ایک ہی طرح کا عمل کر رہے ہیں وہ۔ اچھا، اور ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے پورے سال، بالکل، بس وہ آئے ہیں۔ بعض تو ایسا ہے نا کہ مطلب وہ حج فرض ہوا اور جو علماء کرام سے سیکھا یا تھوڑا بہت کتاب میں پڑھا چلے گئے، اور حج کرنے آ گئے، اور سب ایک ہی طرح کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انڈیا کا مسلمان جو ہے وہ الگ طرح سے حج کر رہا ہے، چونکہ میں انڈیا کا ہوں، میں پاکستان کا مسلمان ہوں، الگ کر رہا ہے۔ سب ایک ہی طرح حج کر رہے ہیں۔ ہاں، فروعی مسائل میں اگر کچھ اختلاف ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ دیگر ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل بہت ایک اچھا آپ نے نقطہ بتایا، مجھے بہت اچھی بات لگی کہ ایک سال بھر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھئی پاکستان کا شاید مسلمان الگ طرح سے چل رہا ہے، انڈیا کا مسلمان یا انڈونیشیا کا، لیکن جب ایک ایسا حج کا جب موقع آتا ہے جس میں سارے مسلمان ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور ایک لباس جسے ہم احرام کہتے ہیں، اور وہ ایک ارکان ادا کرتے ہیں، بڑا خوبصورت منظر لگتا ہے۔ اور ایک وہ آپ نے جو ایک اس میں ایک نقطہ بتایا وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا کہ طاقت کی اس میں آپ نے ایک بات کی کہ اتنا بڑا تہوار ہوتا ہی دو چیزوں کے لیے، کسی بھی مذہب کا ہوگا۔ وہ مذہب اپنی قوت اور اتحاد کو دکھانا چاہتا ہے دنیا کو کہ ہماری قوت یہ ہے اور ہمارا اتحاد یہ ہے۔ ہر مذہب میں یہ، عیسائیوں میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے، ان کے اپنے تہوار ہیں، لیکن اس طرح کا نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا اس طرح کا۔ یہ ایک مطلب امیر غریب کی تفریق اس طرح کا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس طرح کا تہوار کرنے کے لیے ایک خدا پہ جمع ہونا پڑے گا۔
اور بار بار ہم اس کو تہوار کر رہے ہیں، یہ تہوار کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہے، بلکہ بنیادی طور پر عبادت ہے، بالکل عبادت ہے۔ جب آپ ایک خدا پہ یقین رکھیں گے تب آپ اس طرح کی کوئی آرگنائزڈ کام کر سکتے ہیں۔ جب آپ تین خداؤں کو مانیں گے، عیسائیت میں جیسے ٹرینٹی میں، ہندوازم میں کہ بے شمار خداؤں کو ماننا، یہودیت میں بھی ابن اللہ کا تصور ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ پھر جہاں دو لوگوں کی چلتی ہے وہاں پھر اس طرح منظم کام نہیں ہوتے۔ اچھا صدیقی صاحب، مجھے اس میں ایک بات اور بتائیے کہ جو دیکھنے والے ہیں، جو جا رہے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن پہ حج فرض ہوا، جو گئے یا جو دیکھ رہے ہیں، تو ان کو کیا سیکھنا چاہیے؟ لرننگ کیا ہے؟ یا جو دیکھ رہے ہیں میسج کیا ہے؟ کبھی اس طرف ہمارا دھیان نہیں گیا۔ ہم مناسک حج پہ تو ہم بات کرتے ہیں، حج کی فرضیت پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ سارے پوری دنیا سے مسلمان ایک لباس میں جمع ہو رہے ہیں؟ تو اس کے پیچھے ہمیں سمجھنا کیا چاہیے؟ میرے لیے اس میں کیا لیسن ہے؟ آپ کے لیے جو دیکھ رہے ہیں ہم مسلمانوں کے لیے لیسن کیا ہے اس میں؟ سر، علامہ اقبال نے کہا تھا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے، اسلام ہے آزاد۔ اسلام کی آزادی کا تصور ہے حج، مطلب وہ نہیں ہوتا بالکل جو اقوام متحدہ کا بھی نعرہ ہے فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکشن، تو مسلمان حج کے دوران بتاتا ہے یہ ہے میرا فریڈم آف اسپیچ اور یہ ہے میرا فریڈم آف ایکشن، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نہیں مانتا خدا کے سوا کسی معبود کو، اور سجدہ میں صرف اللہ کو کرتا ہوں، اور تمام دنیا کے مسلمان جمع ہو کے اس بات کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اسلام کی طرف سے کہ ہمارا تصور یہ ہے۔ اور اسی بات پہ جو ہے معاملات جو ہیں مسلمانوں کے خلاف پھر سازشیں ہوتی ہیں، دوسری ہوتی ہیں بنیادی چیزیں جو عالمی سطح پہ چل رہی ہیں۔ اصل میں جتنی بھی فرض عبادات ہیں نا، آپ اس میں غور کریں گے، حج جو ہے نا، حج تقوی کو ایک دم جمع کرنے یا تطہیر کرنے کا نام ہے، اگر آپ اس کی عبادات کے پہلوؤں پہ غور کریں، کیونکہ اس میں دو چیزیں، ایک تو فزیکلی بھی آپ اور ایک فائنینشیلی، کیونکہ نماز جو دوسری عبادت ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں جس طرح آپ نے اس طرح۔ ہاں بالکل، یہی میں نے کہا کہ پیسہ لگا کے انسان آتا ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے مجھے پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کر پاتے، یہ بھی ہے کہ، اور بات یہ ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، انسان کا وقت۔ تو یہ جو خدا کے سامنے مکمل سب مشن ہے نا اس کے اندر، اور جو تمام مسلمان، آپ نے کبھی سنا ہے کہ حج کے دوران دو مسلمانوں کی لڑائی ہوئی ہو اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا ہو؟ نہیں، تو کبھی ذہن میں بھی نہیں آئی کبھی یہ بات جو آپ نے کہی ہے؟ نہیں سنا ہے کبھی ایسا؟ یہ اس طرح کا معاملہ سنے کہ حادثے میں لوگ، نہیں میں وہ بات نہیں کر رہا، لیکن اس طرح کا نہیں سنا کہ دو مسلمانوں کے، یا اہل سنت کے لوگ حج کرنے گئے ہوئے تھے اور مسلک دیوبند کے حج کرنے گئے ہوئے تھے، دونوں کا کلیش ہوا، دونوں کے اندر جو ہے وہ لڑائی ہوئی، ہاتھا پائی ہوئی، ایسا کبھی سنا آپ نے؟ نہیں بالکل، مطلب کبھی ذہن میں تصور بھی نہیں تو کہاں چلے جاتے ہیں یہ فرقے اس وقت؟ اللہ اعلم۔ یہی حج کی بیوٹی ہے، اتحاد، برادرہڈ، یونٹی، کہ اس وقت ہم ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ نہیں بھول نہیں جاتے، اصل تو وہی ہے جو ہمیں یاد رکھنی ہے، پورے سال ہمیں یاد نہیں رہتی، ہمیں ریوائول کروائی جاتی ہیں کہ تمہاری اصل یہ ہے، اس طرف لوٹو، صحیح، بیک ٹو قرآن اینڈ بیک ٹو محمد، جو اصل جو میسیج ہے اسلام کا وہ یہ ہے۔ چلیں، بہت شکریہ صدیقی صاحب۔ اصل میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مناسک حج پہ تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، حج کے مسائل پہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ناخن کاٹنے چاہیے نہیں کاٹنے چاہیے اس پہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان نقطوں پہ بات نہیں ہوتی کہ اس کے پیچھے جو ایک میسیج ہے، جو حکمت ہے، جو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بتائی کہ ایک مسلمانوں کی طاقت کے بارے میں، اور جو جملہ آپ نے پوری ویڈیو کے اندر بتایا، تو بہت شکریہ۔ آپ کے اختتام سے پہلے میں اس ویڈیو میں ایک بات ایڈ کر دوں، آپ غور کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ جو زندگی ہے اس میں آپ نے آخری جب حجۃ الوداع پہ آپ آئے ہیں اور آپ نے حج ادا کیا، وہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا؟ اور آخری آیت بھی اسی دن نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ والی آیت، تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس سے؟ میں اس سے یہ سمجھاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بس اب اسلام ہی ہے، اب ہم اعلان کر رہے ہیں کھڑے ہو کے کہ اب یہ دین ہے، یہ مکمل ہو گیا ہے، اور یہ ہے، اور اس طرح ہم سب ایک جگہ جمع ہو کے بتا رہے ہیں کہ ہمارا پورا پیغام ایک جگہ آ چکا ہے، اور میں آخری نبی ہوں، اور یہ جو نظام ہے اب اسی کے تحت چلے گا، یہ ایک نظام چلانے کا اعلان ہے، کیونکہ وہ جو آخری خطبہ ہے حج کے موقع پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ اقوام عالم کے جتنے قوانین اٹھائیں گے، جتنے قوانین، اس میں میگنا کارٹا ہو، اقوام متحدہ کا چارٹرڈ ہو، ہیومن یونائٹڈ نیشن کا،
یا جتنے بڑے بڑے قوانین جو انسانیت کے نام پہ وجود میں آئے ہیں وہ تمام کے تمام حضور پنو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع سے لیے گئے ہیں. ان کا ایسنس وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیبرز کے جو رائٹس ہیں اس میں ہیں, وومن رائٹس اس کے اندر ہیں, اکنامیکل سچویشن کی کنٹرول کرنا اس کے اندر ہے. مطلب آپ اس کو دیکھیں. اچھا مشکل سے 15 منٹ کا خطبہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, زیادہ روایت بہت مختصر خطبہ ہے, لیکن وہ جامع ہے, لیکن وہ سمندر ہے. وہ کئی قوانین کی اصل ہے. تو اس خطبے کو مد نظر رکھ کے وہ خطبہ دیکھیں نا, ایک عبادت کا ایونٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے آئے ہیں, اگر آپ اس کو ایز اے عبادت لیں, حج ہے, اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے نظام کی باتیں کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ اس میں حقوق کی بات ہو رہی ہے, پورے نظام کی بات کر رہے ہیں, ایک ایک چیز بتا رہے ہیں کہ کس طرح کیا ہونا چاہیے, تمہارے بھائی کا تم پہ حقوق ہے, ریسزم کے خلاف بات کر رہے ہیں, کالے کو گورے پہ فضیلت نہیں ہے, گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں ہے, جس کی بنیاد پہ آج بڑی بڑی جنگیں ہو رہی ہیں, ملک الگ الگ بن رہے ہیں. بالکل خالی اس بنیاد پہ, کالے گورے کی بنیاد. آج تک امریکہ میں ریسزم ہے, کون کہتا ہے نہیں ہے؟ بالکل ہے. آج تک امریکہ میں ریسزم ہے. آپ دیکھیں اتنے صدر گئے, لیکن بار حسین اوباما جب صدر بنا ہے تو کتنی باتیں ہوئی ہیں, اور کتنی خوشی کا مظاہرہ ہوا ہے وہاں پہ, اور کیا کیا ہوا ہے. تو اور آج بھی جہاں تک ہم نے پڑھا سنا ہے اس معاملے میں کہ وہاں پہ جو بس ہیں وہاں پہ بھی اب شاید ایسا نہیں ہے, پہلے ایسا ہی تھا کہ گورے کی سیٹ الگ تھی اور کالے کی سیٹ الگ تھی. بالکل اس طرح کے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے, اور اسلام اس کو کب ہائی لائٹ کر رہا ہے, آپ اندازہ کریں. اسلام کی آپ افاقیت کا اندازہ کریں کب ہائی لائٹ کر رہا ہے, جب یورپ جہالت میں ڈوبا ہوا ہے, اس وقت اسلام اتنا اویئر ہے. تو حج کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے, چھوٹا سا جملہ ہے کہ گورے کو کالے پہ کالے, اگر اس پہ بظاہر دیکھنے کو 2-4 الفاظ ہیں, لیکن اس کے پیچھے کتنا. یہ تو حضور پنو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ حضور پنو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ مختصر بھی ہوں تو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہوتے ہیں, بہت وسیع تر ہوتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. لیکن آپ کے اختتام سے پہلے میں ایک جملے پہ یہ بات ختم کر دوں حج کے حوالے سے, کہ حج جو ہے نا, حج میرے مطابق حج جو ہے وہ حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاملہ پیش کیا ہے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ اسلام کے جو نظام کا ریوائول ہے نا, وہ کہتے ہیں ہر سال آپ موبائل کی ایپ اپڈیٹ کرتے ہیں, یہ مسلمانوں کی اپڈیٹ کا فنکشن ہے حج جو ہے, ماڈرن لینگویج میں اگر سمجھا ہاں ماڈرن لینگویج میں, کہ اگر آپ اپنی ایپ اپڈیٹ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ فنکشنز. تو حج کے موقع پہ تمام مسلمان جمع ہو کے کہ عالمی سطح پہ ابھی اسلام کو کیا ضرورت ہے, اس حوالے سے ڈسکس کر کے, اور یہی خطبہ ہونا چاہیے حج کے اندر بھی کہ اس سال کیا کیا اسلام کو اور مسلمانوں کو ضرورت ہے, اور اس حوالے سے پھر جو ہے اگلے سال ہمارا کام شروع ہو, ہمارا ورک شروع ہو. لیکن وہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ اپ گریڈ ہو نہیں رہا, وہ وہیں پر ہی معاملہ رکا ہوا ہے کہ وہ ایک روایتی خطبہ. دیکھیں یہ تو ہماری کمی ہے نا, لیکن اسلام کی طرف سے تو ایک نظام ہے. بالکل بالکل بے شک, لیکن ہماری کمی ہے کہ ہم وہ اپنے خطبوں کے اندر وہ روایتی چیزیں چلی آ رہی ہیں, جس طرح ایک معاملہ ہو رہا ہے وہ چیز نہیں ہے. جس طرح آپ نے ایک بتایا کہ پورے ضابطے کو, پورے قانون کو 15 منٹ کے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا, وہ بتانے کا مقصد ہی یہی ہے نا, کہ حج کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم اس وجہ سے جمع ہوئے تاکہ تم وہ چیزیں یاد کرو جو پوری میں نے زندگی تمہیں سکھائی ہیں. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کا نچوڑ ہے پوری زندگی کا اس 15 منٹ کے خطبے میں. اگر اس خطبے کو غور سے آپ پڑھیں تو پورا اس کے اندر نظام ہے, سود کے نظام کو باطل قرار دے دیا. آج دیکھیں سود نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے اکنامی سسٹم کو, اور ایسے ہم جکڑ چکے ہیں سود کے نظام میں, آپ چاہ کے بھی سود دے رہے ہیں اور سود میں مبتلا ہیں. اگر آپ نہ بھی چاہیں کہ میں سود نہیں دوں گا تو آپ نظام کا حصہ نہیں بن سکتے, آپ کو دینا ہی دینا ہے پڑے گا. اچھا صدیقی صاحب, آپ جو ایک ایک بات بتا رہے ہیں اور میں غور کر رہا ہوں, تو وہ ایک ایک چھوٹا چھوٹا جملہ اگر وہ اس پہ عمل ہو یا نہ ہو تو وہ ایک بڑا ایک اثر انداز ہو رہا ہے, اور وہ پورا اپنے آپ میں ایک مضمون ہے. اس طرح آپ نے سود کی بات کی, ریسزم کی بات کی, آپ نے کہا کہ مسلمان پہ ایک دوسرے کے حقوق کی آپ بات کریں, تو ایک ایک جملے کے اندر پورے مضامین آ رہے ہیں, اور اس پر عمل کرنے نہ کرنے کی وجہ سے بڑا سدھار اور بگاڑ آ رہا ہے. کیونکہ یہ بالکل, کیونکہ جب بات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ, میں آپ بتا رہے ہیں اور میں اپنے ذہن میں تصور کر رہا ہوں, تو میرے ذہن میں وہ ایک خاکہ بن رہا ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ پہاڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا, اس کو وہ ایک خوبصورت سا انداز, پھر اس پہ وہ جو آپ خطبہ جس طرح سے فرمایا وہ اس کی خوبصورتی اور یہ ساری باتیں,
تو بڑا سن کے ہی بڑا بہترین اپنے ذہن میں اچھا یہ پہاڑ کا آپ نے ذکر کیا، پہاڑ کی بھی اپنی فضیلت ہے کہ پہاڑ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی پہاڑ پہ پہاڑی خطبہ ہے، میتھیو کے اندر آپ کو ملے گا بائبل میں، موسیٰ علیہ السلام بھی پہاڑ پہ گئے ہیں۔ اچھا پھر وہ حج کے دوران بھی پہاڑ کا طواف کا ذکر ہے، اور قرآن نے بھی جو ہے نا وہ اپنی جو مثالیں دی ہیں کہ کیا تم نے زمین آسمان کو نہیں دیکھا، پہاڑ کو، تو سورہ نبا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہنے کا مقصد یہ پہاڑ، یہ تو خیر ہم موضوع سے الگ جا رہے ہیں لیکن بس ایسے سرسری ذکر آیا تو میں نے کہا پہاڑ کی بھی اپنی خصوصیت ہیں، کبھی اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں، بہت اچھی گفتگو رہی، اور یہ گفتگو مزید اگر ہم چلاتے جائیں تو بہت طویل ہوتی جائے گی، تو ویڈیو کا ہم اختتام یہیں پر ہی کرتے ہیں۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔